الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنين: في حب الدنيا وطول الأمل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله من تاب عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. وعن زيد بن الحسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: طيب الكسب وقصر الأمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات سامعین گرامی اور بزرگان دین، اللہ رب العزت نے ابن آدم کو پیدا فرمایا اس تخلیق اور پیدائش کے ساتھ اللہ پاک نے کچھ ضروریات بھی رکھی، کچھ تقاضے بھی رکھے، کچھ حاجتیں بھی رکھیں۔ زندگی اور زندگانی کو بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے کے لیے، مؤثر طریقے سے گزارنے کے لیے دو قسم کے اعمال بندوں کی طرف متوجہ کیے۔
وہ دو اعمال یہ ہیں کہ اپنے دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، خواہشوں کی تکمیل کے لیے جو جائز ہوتی ہیں، انسان کسب معاش کے حلال ذرائع کو اپنائے، حلال نوالا کھا کر اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرے، نمبر 2 جو اہم ترین حکم کہہ لیں یا معاملہ کہہ لیں یا عمل کہہ لیں، وہ مرنے کے بعد کی تیاری ہے۔ اور یہ بات ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ کسی بھی اہم کام کو انجام دینے سے پہلے اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ آپ نے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے، دعوت کرنی ہے، مہمانوں کو بلانے کے بعد، مہمانوں کے آنے کے بعد یا دسترخوان کو بچھانے کے بعد کھانے کی تیاری ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ مہمان نوازی کے لیے پہلے سے اہتمام کیا جاتا ہے، پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہمانوں کی آمد سے پہلے ہی ضیافت کے جو سامان ان کے سامنے رکھے جائیں گے، وہ تمام کے تمام چیزیں میسر ہو، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہم مہمانوں کے ساتھ اپنا برتاؤ رکھ سکیں، ان کے ساتھ اپنا معاملہ کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، آخرت کی مثال بھی ایسی ہی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ دنیاوی زندگی مستقل کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ چند روز پر مشتمل ہماری جو زندگی ہے، یہ در حقیقت آخرت کی تیاری کے واسطے ہے، آخرت کو بنانے کے لیے ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ جب ہماری زندگی کا مطمع نظر محض دنیا میں رہ کر، عیش و عشرت میں زندگی گزار کر دار الآخرہ سے بے فکر ہو کر اگر ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی جوانی لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، اپنی محنت اپنی دنیا کو بنانے کے لیے صرف کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے
نوع بنی انسان کو دو اہم مقاصد کے لیے پیدا کیا. وہ دو اہم مقاصد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار تبلیغ، اور اس درمیان انسان کو جینے کے لیے، اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے لین دین کی ضرورت پڑتی ہے، معاش کی ضرورت پڑتی ہے، تجارت کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہ کسب معاش کا معاملہ، تجارت کا معاملہ ہماری تخلیق کا مقصود اصلی نہیں ہے. اگر ہماری تخلیق کا مقصود اصلی خوش و خرم زندگی گزار کر، کاروبار کو چلتا کر کے، ناز و نعم میں، نخروں میں زندگی گزار کر اپنی جو قیمتی جوانی ہے اس کو گنوانا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کبھی نہ فرماتے اللہم احینی مسکینا، یا اللہ اپنی ملاقات میرے لیے مسکنت کی حالت میں مقدر کیجئے گا. وَأَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور جب زندہ رہوں تو مسکنت کی حالت میں، آپ سے ملاقات کروں تو بھی مسکنت کی حالت میں. وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور جب حشر کے میدان میں تمام نوع بنی انسان کو کھڑا کیا جائے تو میرا بھی شمار ان مساکین کے ساتھ کروائیے کہ جن مساکین کا دنیاوی زندگی میں مقصد اصلی تجارت، کاروبار، دنیاوی منفعت کو حاصل کر کے اپنی تمام تر قوتوں کو صرف کر دینا نہ تھا، ایسے مسکینوں کے ساتھ قیامت کے روز آپ مجھے کھڑا کیجئے. تو میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح طور پر بتلاتا ہے. اسی طرح زید ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک کو سنا کہ زہد فی الدنیا کسے کہا جاتا ہے؟ زہد فی الدنیا کسے کہا جاتا ہے؟ زاہد کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر لیکن پر اثر انداز میں دو لفظوں میں بتا دیا، طیب الکسب وقصر العمل. کہ زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ آپ حلال کمائیں، آپ حلال کمائیں، اتنا کمائیں جتنا کما کر آپ عزت کے ساتھ گزر بسر کر سکیں، عزت کے ساتھ اپنے گھر بار کو کھلا سکیں، پلا سکیں. دستے سوال کسی کے سامنے لاچارگی میں، مجبوری میں
آپ کو پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ اس طرح عزت کے ساتھ 2 روٹی کما لیں، یہ بہت ہے۔ طیب الکسبی، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسب حلال اگر کسی کا نہ ہو، حرام نوالا کماتا ہو، حرام نوالا کھاتا ہو، تو ایسا شخص جہنم کا حقدار ہے۔ تو میرے عزیزو، 2 اہم ترین ذمہ داریاں جو ابن آدم پر آتی ہیں، آج میرا موضوع سخن وہی 2 باتیں۔ آج موضوع سخن وہی 2 باتیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو کر اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو کمزور کر کے فکر آخرت دامنگیر کیا جائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے نوع بنی انسان پر 2 اہم ذمہ داریاں عائد کی، 2 اہم ترین ذمہ داریاں ابن آدم پر عائد کی ہیں۔ نمبر 1، کلمہ حق کو پہنچانے کے لیے دنیاوی زندگی میں محنت کرنا، اور کلمہ حق پہنچانے کے لیے دنیاوی زندگی میں محنت، کھائے پیے بغیر ممکن نہیں، تجارت کے بغیر ممکن نہیں، کاروبار کے بغیر ممکن نہیں، کمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ تو فرمایا کہ کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ، کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ۔ اور دوسرا عمل، دوسری ذمہ داری جو ہم پر عائد کی گئی، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا ہمارے واسطے آخرت کو سنوارنے کے لیے کھیتی ہے۔ جو نیکیوں کی صورت میں، نیک اعمال کی صورت میں ہم بوئیں گے، جو اچھائیوں کی صورت میں ہم روزمرہ زندگی میں کریں گے، مزرعۃ الآخرہ، آخرت میں جا کر ہم وہی نیکیاں کاٹیں گے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر غیر دانشمندی دکھاتے ہوئے، بے عقلی دکھاتے ہوئے اگر خاردار کانٹے اپنے گھر میں لگاتا ہے، پودے لگاتا ہے، جنگلی گھاس پھوس اگاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کیکر کے جو درخت جنگلی گھاس پھوس درختوں کی صورت میں ہے، یہ انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے کوئی سود مند چیز نہیں ہے، فائدہ مند چیز نہیں ہے، کیونکہ جنگلی گھاس پھوس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی زمیندار بے وقوف ایسا نہیں کہ ایسی چیز اپنی زمین پر لگا کر محنت کرے کہ جس کا کوئی نتیجہ، جس کا کوئی ثمرہ اس کو نہ ملے، جس کا کوئی فائدہ اسے نہ ملے۔ ایسا کاروبار کوئی نہیں کرتا کہ جس کاروبار میں 2 پیسے کا کوئی نفع نہ ہو، ایسی مزدوری کوئی نہیں کرتا کہ جس مزدوری میں 2 پیسے نہ ملتے ہوں، ایسی کاریگری اور ہنر کوئی نہیں سیکھتا کہ جس کاریگری اور ہنر کو سیکھنے کے بعد انسان نان شبینہ یعنی ایک وقت کی روٹی کا محتاج ہو، ایسا کوئی شخص نہیں۔ تو میرے عزیزو، انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر جو نیک اعمال کیے جائیں گے،
جو اچھائیاں کی جائیں گی، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق دین احکامات پر عمل کیا جائے گا، انہی اعمال کا نتیجہ زرخیز فصلوں کی صورت میں آخرت میں ہمارے ہاتھ آئے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر انسان پر دو قسم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دنیا میں رہ کر اپنی دنیا کو سنوار کر اپنی آخرت کی تیاری مکمل کر لے، اپنی آخرت کی تیاری مکمل کر لے۔ حدیث شریف میں واضح طور پر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو رہنے والے لوگ ہیں، نوع بنی انسان، اپنی امت کے لوگ، امت محمدیہ کا، ان کو معاملہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کی آرزوئیں اور خواہشوں کا کیا حال ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچ کر ایک مربع ڈبہ بنایا، ایک مربع شکل بنائی، مربع 4 کونوں کا ایک شکل زمین پر بنائی، اور اس کے بعد اس مربع شکل کے درمیان ایک لمبی سی لکیر کھینچ دی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مربع شکل انسان کی موت ہے، اور اس مربع شکل کے درمیان جو لکیر کھینچی، اس لکیر کو مربع شکل سے باہر نکال دیا کھینچ کے درمیان سے، اور اس مربع شکل کے درمیان کھینچی گئی جو لکیر ہے، اس لکیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ انسان کی آرزو اور خواہش ہے، انسان کی آرزو اور خواہش اس مربع شکل سے باہر ہے۔ اسی طرح پھر مربع شکل کے اندر جو لمبی لکیر اوپر سے نیچے تک طولن لمبائی میں جو لکیر کھینچی گئی ہے مربع شکل کے اندر، اس میں عرضاً چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، فرمایا کہ یہ انسان کے ساتھ پیش آنے والے حادثات، مربع شکل انسان کی موت ہے، بیچ میں جو لمبی لکیر نکل رہی ہے وہ انسان کی آرزو اور خواہش، اور درمیان میں عرضاً جو چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں، وہ لکیریں بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا یہ انسان کی زندگی میں آنے والی آزمائش ہے۔ اب پہلی دفعہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوا، اس کی آرزوئیں آزمائش سے آگے، بیماری میں مبتلا ہے، کاروبار نہیں چلتا، پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن خواہشیں جوں کی توں زندہ ہے، آرزوئیں جوں کی توں زندہ ہے، ہلنے جلنے کے قابل نہیں، لیکن خواہشات جوں کی توں ہیں کہ ایک بنگلے سے 2 بن جائے، 2 بنگلے سے 3 بن جائے، 3 سے 4 بن جائے، کسی کے پاس لاکھ روپے ہیں تو اس بیماری میں بھی، جس بیماری میں موت اسے بغلگیر کرنے کو تیار ہے، اس موت میں بھی اس کی خواہشیں زندہ ہے کہ 2 لاکھ روپے 4 کیسے بنے، 4 8 کیسے بنے۔ اب ایک حادثے نے آ کر اسے گھیرا، بخار، اس کی آرزوئیں اوپر کو جا رہی ہیں، پھر دوسری پریشانی نے آ کر اس کو گھیرا، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ایکسیڈنٹ کی صورت میں، کاروباری ایکسیڈنٹ ہو یا جسمانی ہو، اس حادثے سے بھی وہ بچ کے نکل گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد کچھ اور حادثات آئے، اور پریشانیاں آئی، اور مصیبتیں آئیں، اور اذیتیں آئیں،
لیکن ہر دفعہ وہ بچ کے نکلتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت مقررہ اس کا ایسا طے ہے کہ جس وقت مقررہ میں اس نے باہر سورج جانا ہے، اور وہ چورس ڈبے کا آخری سرا اوپر والا ہے کہ جس کے اوپر کی لکیر نے اس انسان کو مکمل طور پر محصور کر دیا، جس کو آسان الفاظ میں اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن اس کی خواہشیں زندہ رہتی ہیں، اس کی آرزویں زندہ رہتی ہیں، اور وہ شخص یہاں تک کہ موت اس کو آ کر گھیرتی ہے، وہ آ کر قبر میں محصور ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی آرزویں تھیں جوں کی توں رہ گئی، اس کی خواہشیں مزید اوپر بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن وہ شخص موت نے آ کر ایک مقررہ وقت میں اس کو آ کر گھیر لیا، کیونکہ موت بھی ایک حادثہ ہے، چلتے پھرتے بالکل صحیح سالم لوگ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا، ہم نے دیکھا کہ گھر سے تندرست نکلے تھے، راستے میں چلتے چلتے سر چکرا کے گر گئے، ہسپتال لے جانے کی کوشش کی، لیکن زندگی نے جو ہے وہ ساتھ نہ دیا، انتقال ہو گیا۔ وقت مقررہ ہر شخص کا موجود ہے، جب وقت مقررہ ہر شخص کا موجود ہے، اس نقشے کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو باور کرانے کی کوشش کی وہ یہ کہ ایک حادثے سے تم بچے، دوسرے سے بچے، تیسرے سے بچے، چوتھے سے بچے، پانچویں سے بچ گئے، چھٹے ساتویں میں تو وہ حادثہ تمہیں گھیر لے گا، جانا تو ہے، موت بھی ایک حادثہ ہے، ایک حتمی حادثہ آپ کی زندگی کا کسی نہ کسی مرحلے میں پیش آنے والا ہے، اس حتمی حادثے کے بعد انسان جی نہیں سکتا۔ اب آئیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 50 الی 60، ایک روایت میں ما بین 60 الی 70۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے امت کے اکثر و بیشتر جو افراد ہوں گے ان کی عمریں 50 سے 60، 60 سے 70، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر شاہد ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء میں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 60-65 کے درمیان کی عمر پائی، 60-65 سال کے درمیان کی عمر پائی۔ اب آئیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مربع نقشہ اور شکل بنا کر انسان پر گزرنے والے جو حالات ہیں، حادثات ہیں، ان کو سمجھایا، اور انسان کی موت آ جاتی ہے بالآخر اس کو سمجھایا، اور ایک لمبی لکیر اوپر کی طرف نکال کر بتلا دیا، انسان چلا گیا لیکن اس کی خواہشیں جوں کی توں ہیں، اس کو سمجھیے۔ جب ہم کوئی عمارت تیار کرواتے ہیں، بڑی عمارت ہو یا چھوٹی عمارت ہو، کسی انجینئر کو بلاتے ہیں، اور انجینئر کو بلانے کے بعد اس مکان کا جو نقشہ بنیادیں تیار کی جاتی ہیں وہ اس طرح تیار کی جاتی ہیں کہ زلزلہ اس عمارت کو گرا نہ سکے، طوفانی آندھیاں نہ گرا سکے، اور اس کی بنیادیں، مٹیریل جو اس عمارت میں استعمال کیے جائیں گے وہ اتنے مضبوط ہوں کہ انجینئر لکھ کر دے کہ 200 سال اس کی عمر ہوگی،
200 سال اس کی عمر ہوگی۔ اب آئیے پرانی حدیث کی طرف، پچھلی حدیث کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میری امت کے اکثر نہیں بلکہ 99.99% لوگوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ کتنی ہوں گی؟ 50 60 70 اس درمیان۔ اب آپ نے جو عمارت تیار کروائی اس کی منصوبہ بندی کتنے 100 سال کے لیے؟ کتنے 100 سال کے لیے؟ 200 سال۔ 100 سال کے لیے آپ نے عمارت میں منصوبہ بندی کروائی۔ آپ تجارت کرتے ہیں، ماہرین تجارت سے مشورہ کرتے ہیں، فیکٹری بناتے ہیں، ماہرین تجارت سے مشورہ کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ ہمیں کون سا ایسا پروڈکٹ تیار کرنا چاہیے کہ جو پروڈکٹ لوگوں کی ضرورت بھی ہو اور برس ہاں برس تک ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جن کو صدیاں گزر گئی، خاندان در خاندان جو ہے وہ اس کاروبار کو چلا رہے ہیں۔ عمریں کتنی پائی؟ 60 سال 65 سال۔ عمریں کتنی پائی؟ 70 سال۔ لیکن منصوبہ بندی کتنے وقت کے لیے کی؟ 200 سال۔ 200 سال کے لیے منصوبہ بندی کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہی بات گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں کہ 60 کے بعد کی زندگی آپ کی اپنی مرضی کی نہیں ہے۔ 60 سال کے بعد کا کاروبار آپ کا نہیں ہے۔ 60 سال کے بعد کی پراپرٹی آپ کی نہیں ہے۔ یہاں مردے کا کفن میلہ ہوتا نہیں ہے، وہاں ورثہ دست و گریباں ہو جاتے ہیں کہ مجھے مال نکال کے دو، مجھے جائیداد نکال کے دو۔ آپ خود بھی سمجھدار ہیں، سمجھیے نا، آپ خود بھی سمجھدار ہیں، سمجھیے نا۔ پراپرٹی آپ کی ہوتی تو لواحقین اور ورثہ دست و گریباں تو نہ ہوتے۔ جب تک گھر کا سربراہ موجود ہے تب تک دست و گریباں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ گھر کے جو سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، ان کا انتقال ہو تو ہمیں کچھ جائیداد تو ملے، ہمیں پراپرٹی میں سے کچھ تو ملے، ہمیں کوئی خود کفیل تجارت تو کرنے کا موقع ملے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھر کے بوڑھوں کے مرنے کا اس لیے انتظار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات بیچ میں اضافی طور پر سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ جو گھر کا بوڑھا kسی کام کا نہیں ہوتا، اس بوڑھے کے جانے کے بعد اس بوڑھے کی قدر آتی ہے۔ اس بوڑھے کے گزرنے کے بعد اس کی قدر آتی ہے۔ وہ بوڑھا کماتا نہیں، تجارت نہیں کرتا، تمہاری کمائی کھاتا ہے، لیکن اس بوڑھے کی دعاؤں کی وجہ سے، توجہ کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے جو کچھ تمہارا بنتا ہوتا ہے وہ تم سمجھتے ہو تمہاری محنت ہے، لیکن جب وہ بوڑھا ضعیف تمہارے سر پر سے جاتا ہے، تمہارا سرپرست، پھر تمہیں لگ پتا جاتا ہے پہلے کماتے تھے بابا جی کے زمانے میں 20,000 روپے، بابا جی کے گزرنے کے بعد لاکھ روپے کماتے ہو، پھر بھی برکت نہیں، پھر بھی برکت نہیں۔ قدر کیجئے ان بوڑھے لوگوں کی کہ جنہیں بڑھاپے میں والدین میسر آ گئے، پیر دھو دھو کر پیجئے، اپنے لیے جنت کو لازم کروائیے۔ غرض یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے افراد جو ہوں گے ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ما بین 50 الی 60، ما بین 60 الی 70، یعنی 60 سے 50 سے 60 کے درمیان، 60 سے 70 کے درمیان۔ منصوبہ بندی کتنے سال کی ہے؟ 200 سال۔ عمارتیں بناتے ہیں، منصوبہ کتنے سال کا ہے؟ 500 سال۔
پچھلے دنوں جو طوفانی ریلیں آئے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ سوات کا جو وہ عالی شان ہوٹل جو پانی کے نظر ہوا، 25 سے 20 سیکنڈ کے اندر اس کے مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اتنے کروڑوں پیسے اس میں لگائے کہ وہ زلزلہ پروف بھی تھا اور اسی طرح وہ عمارت جو ہے وہ سیلاب پروف بھی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ جو زلزلہ پروف عمارتیں ہیں ان کو 20 سے 25 منٹ میں سیکنڈ میں ڈھیر کر کے بتلا دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے آگے تمہاری کوئی طاقت، تمہاری کوئی تیاری نہیں چلنے والی، کچھ بھی کر لیں۔ جینا تم نے 60 سال تک ہے اور تم نے محنت کتنے سال کے لیے کی؟ 100 سال کے لیے دنیا کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله عليه من تاب۔ کہ ابن آدم کا حال تو یہ ہے، آرزو، امنگیں، چاہتیں، خواہشیں اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اگر کہتے ہیں کہ ایک وادی مکمل طور پر سونے، ہیرے، جواہرات کے ساتھ بھر کے اسے دے دیا جائے تو اگلے پل میں وہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے کہ ہیروں سے، جواہرات سے، سونوں سے بھری ایک اور وادی مل جائے، 2 وادیاں میسر آ جائے، نصیب ہو جائے، پھر خواہش ہوتی ہے کہ تیسری وادی، پھر خواہش ہوتی ہے چوتھی وادی، یعنی خواہشات کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مربع شکل بنا کر چوکور یہ بتلایا کہ یہ مربع شکل تمہاری موت ہے، اور اوپر کی طرف جو مربع شکل کو کاٹ کر لکیر نکل رہی ہے باہر کی طرف، یہ تمہاری آرزو ہیں، خواہشیں ہیں، چاہتے ہیں۔ اب خود انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ جینا آپ نے اور میں نے میکسیمم جو حدیث سے مبارک میں ہے اس کے مطابق 60 سے 70 ہے، اور تیاری کتنی کی؟ تیاری کتنی کی؟ 200 سال کی کھانے کی۔ شادی بیاہ میں آپ کے گھر میں پروگرام ہے، مہمان کتنے بلائے؟ 300، کارڈ پہ لکھ دیا کہ ہر گھر سے 2 فرد، حساب کتاب لگایا 300 مہمان ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کون سا ایسا بے وقوف ہے کہ مہمان 300 بلائے اور جو نا کیا کہتے ہیں کھانا 900 کا بنائے؟ ہے ایسا کوئی بے وقوف؟ ہے ایسا کوئی دانشمند؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ کوئی غریب مفلس اگر اس سے ہم کوئی چیز خریدتے ہوتے ہیں تو اس غریب کو جو ہے وہ نچوڑ کے لے لیتے ہیں، 1 روپیہ زیادہ دے کر اس غریب کی حوصلہ افزائی کر دے، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا، تو ہم 300 کے بجائے 900 کا کھانا کیسے بنائیں گے؟ یہ تو آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ کی دعوت میں کتنے لوگ مدعو ہیں؟ 300، اور پکوان والے کو جا کر کہتے ہیں 300 بلایا، 250 کا جو ہے وہ بنانا، 300 میں ایڈجسٹ کر دینا۔ 250 کا کھانا تیار کرنا، 300 میں ایڈجسٹ کر دینا، اور اگر ایڈجسٹ نہ ہو تو آخر کی جو دیگے بچ جائے اس کے اوپر گرم تیل جو ہے وہ ابال کے ڈال دینا، کیونکہ آئلی کھانا جو ہے وہ ویسے نہیں لوگوں سے کھایا جاتا۔ کام ہو گیا۔ تو جب ایک دنیاداری میں ایک چھوٹی سی بات میرے اور آپ کے پلے پڑ گئی، یہ جو سارا میں نے ماحول بنایا ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اہم مقصد ہے، جس مقصد کی طرف توجہ دلانی ہے امت کو، وہ مقصد سمجھانے کے لیے، وہ نقطہ سمجھانے کے لیے تھوڑا ماحول بنا۔ گھر میں ایک وقت میں کھانا آپ کے 3 افراد کا
کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہفتے کا پورا کھانا بن گیا ہو، 3 وقت کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ جانوروں کو کھلا دیا، اڑوس پڑوس کو تقسیم کر دیا؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہماری پڑوسی داری کا تو یہ عالم ہے، کھاتے ہمیں، چھلکے پڑوسیوں کے دروازے میں ہوتا ہے۔ کھاتے ہم ہیں، چھلکا پڑوسیوں کے دروازے میں ہوتا ہے۔ صفائی ستھرائی ہم اپنے گھر کے سامنے کرتے ہیں اور سارا کچرا کنڈی جمع کر کے پڑوس کے دروازے پہ کر دیتے ہیں۔ انسانیت تو یہ تھی کہ جب آپ صفائی ستھرائی کر رہے ہیں تو وہ بھی اٹھا لیتے، تھوڑی سی خدمت کر کے پڑوس کے لیے وہ جگہ صاف کر دیتے، اس کا دل باغ باغ ہوتا، اس کے دل میں آپ کے لیے ایک مقام بنتا، ایک حیثیت بنتی۔ ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزوں، جتنی ضرورت ہے، جب اس سے زیادہ ہم لیتے نہیں، پکاتے نہیں، کھاتے نہیں، تو پھر یہ بات سمجھنا مشکل کیوں ہے کہ جب تم نے 60 سال کے لیے صرف رہنا ہے، اس کے بعد تم نے یہاں نہیں رہنا۔ یہ حدیث شریف میں سنا چکا کہ انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ تم نے یہاں رہ کر فصلیں اگانی ہیں لیکن کاٹو گے وہاں جا کر۔ انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ گزر چکے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے کہ نہیں آئے؟ ان کے ساتھ ان کی امت کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ نہیں ہوا کرتے تھے؟ کس کو قدر ملا؟ 1,24,000 انبیاء کم و بیش، ان کو بھی مستقل ٹھکانہ یہاں نہیں ملا، یہاں تک کہ محسن انسانیت سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کو جس شخص کی بعثت کی وجہ سے بنایا گیا، وہ ہستی بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ یہ دنیا قرار کا تو نہیں ہے، ہمیشگی کا تو نہیں ہے۔ جب اس میں رہنا ہی ہم نے کتنے وقت کے لیے ہے؟ محدود مدت کے لیے ہے، محدود مدت کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے، تو اپنی تمام تر توانائی اس دنیا کے حصول میں کیوں؟ اس دنیا کے حصول میں کیوں؟ آپ مزدوری کرتے ہوں گے، محنت کرتے ہوں گے، اگر کہیں آپ کو دیہاڑی دار مزدور رکھا جائے، خدا کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے بولیے کہ اگر آپ 1,000 بلاک چنائی کر سکتے ہیں تو مجھے بتائیے کبھی آپ 1400 بلاک چنائی کر کے مالک کو دیتے؟ نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے حساب کتاب کے مطابق 400 بلاک میں آپ کی آدھی دیہاڑی ہے۔ آپ کوشش کریں گے ادھر ادھر کر کے اللے تللے کر کے 900 بلاک کے بجائے 700 میں جو ہے وہ مالک سے جان چھڑائیں، تاکہ آپ کی چال نکلتی رہے اور آپ کو دیہاڑی ملتی رہے۔ حالانکہ یہ آپ کے فرائض میں تھا، آپ کے فرائض میں تھا کہ جتنا کام آپ کر سکتے تھے، اگر اس میں آپ نے وقت گزاری کی، اللے تللے کر کے آپ نے دیہاڑی لی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ دیہاڑی کا وہ حصہ کہ جس میں آپ کا خون شامل نہیں، وہ آپ کے لیے حلال نہیں، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ جتنا کام آپ نے کرنا تھا آپ نے اس سے بھی کم کیا۔ تو دنیا میں آپ نے اگر صرف 60 سال رہنا ہے تو منصوبہ بندی 200 سال کی کیوں؟ 200 سال کی کیوں؟ جہاں اے برادر اندر نمانت بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست، مکن تکیا بر ملک دنیا و پشت، کہ بسیار کس تو مرد و کشت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ٹیک لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا سہارا لینے کی جگہ نہیں ہے، اس دنیا پر یہ دنیا فخر کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے جو برگزیدہ شخصیات تھے ان کو بھی بلا لیا، تو مجھے اور آپ کو حیات جاویدانی کیسے مل سکتی ہے؟ تو جب رہنا ہی یہاں پر 60 سال کے لیے ہے، 55 سال کے لیے ہے،
65 سال کے لیے ہے، 70 سال کے لیے ہے، تو آپ نے منصوبہ بندی دنیا میں رہنے کے لیے گھر جو بنایا 200 سال کے لیے، کاروبار جو آپ نے جمایا 200 سال کے لیے، عالیشان جو عمارت کھڑی کی 300 سال کے لیے، دیگر جو کام کیے منصوبہ بندی اس میں 500 سال کے لیے، تو 500 سال تک تم نے رہنا ہے؟ 500 سال تک رہنا ہے؟ 500 سال تک تو نہیں رہنا۔ جب 500 سال تک تمہیں رہنا ہی نہیں تھا تو تم نے تیاری 60 سال کے لیے کرنی تھی، 65 سال تک کے لیے کرنی تھی، اس کے بعد کی تیاریاں کس چیز کے لیے موقوف کرنی تھی؟ اس زندگی کے واسطے موقوف کرنی تھی کہ جو زندگی تمہارے واسطے ابد الآباد کی ہے، جو حیات جاویدانی تمہیں ملنے والی ہے، اخروی زندگی جو تمہیں ملنے والی ہے، تمہاری محنت اس کے واسطے ہونی چاہیے تھی، اس آخرت کو سنوارنے کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ تم 2 روٹیاں کھا کر بھی گزارا کر سکتے تھے، تم 2 روٹیاں کھا کر روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنی ساری کی ساری محنت کس پہ لگا دی؟ دنیا کو حاصل کرنے میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہو۔ جب ٹرین کسی سفر میں، کسی اسٹیشن میں، منی اسٹیشن ہو یا بڑے اسٹیشن ہو، وہاں رکے تو کیا آپ بستر لگا کے اسٹیشن سے اتر کے وہیں اسٹیشن پہ سو جاتے ہیں؟ نہیں، آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسٹیشن میں اترتے، اور جیسی ٹرین جو ہے وہ ہارن بجانا شروع کرے آپ لوگ سارے کے سارے سوار ہو جاتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کا مقصد وہ اسٹیشن نہیں جو سفر کے درمیان میں، آپ کا مقصد آگے ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد سے نکل گئے اور اس اسٹیشن میں بیٹھ کر بیچ سفر میں اگر آپ غافل ہو گئے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ٹرین بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور مقصد سے بھی آپ دور ہو جائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تم ایسے رہو جیسے غریب۔ غریب سے مطلب جو ہے وہ حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ بھیک مانگنے والا غریب، غریب کا مطلب یہ ہے کہ اجنبی، اجنبی بن کر رہو۔ اجنبیوں کا کوئی اپنا مسکن نہیں ہوتا، کوئی اس کا اپنا پڑاؤ نہیں ہوتا، کوئی اس کا اپنا بسیرا نہیں ہوتا، اس کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اپنا گاؤں دیہات نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ غریب ہے۔ او عابر سبیل، یا زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہنا ہے تو ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہ گزر رہتا۔ اور اگلی جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس میں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں سے تصور کرو، قبر والوں میں سے تصور کرو۔ جس طرح قبر والا قبر میں مردہ دنیا کے تمام تر بھیڑ بھاڑ سے بے فکر ہو کر رہتا ہے، اس کو دنیا کے بھیڑ بھاڑ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، تم نے بھی اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت دامنگیر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور بہترین طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے جو مزید باتیں ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی بخیر و عافیت رہی تو آئندہ جو میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔